جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا آخری لانگ کویسچن پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان کیا ہے بیٹے؟ اونچا بولیے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات۔ ہم نے پڑھا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر تشدد مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اب اگر خواتین پر ہمارے معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا حکومت بھی کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو وہ کہتا ہے حکومت نے اس سلسلے میں بے شمار اقدامات اٹھائے ہیں، اور اقدامات اٹھا کر خواتین پر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کردار ادا کیا حکومت نے۔ اپنی بک پر دیکھیے گا جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں چونکہ اسلامی نظام ہے، اس وجہ سے ایسے قوانین حکومت پاکستان نے بنائے ہیں جو کن اصولوں کے مطابق ہیں؟ انڈرلائن کریں، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق۔ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ یہ آخری ٹاپک ہے بیٹے، آخری ٹاپک اس بک کا آخری ٹاپک ہے۔ آگے آئیے ذرا، آخری ٹاپک یہ حکومتی اقدامات۔ اب یہاں دیکھیں، کہتا ہے 1961 میں آئلی قوانین بنائے گئے۔ انڈرلائن کریں، 1961 میں آئلی قوانین کا مطلب ہے فیملی لاز آرڈیننس۔ آپ نے یہ پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے اسی بک میں، فیملی لاز آرڈیننس وہ بنایا گیا، اور وہ بھی قرآن و سنت کے عین اصولوں کے مطابق بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ میں ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ ان میں بیٹے پہلا ہے پنجاب میں، بولیے گا ایکٹ کا نام کیا نام ہے؟ ایکٹ کا پنجاب میں، پنجاب میں کم عمری کس کو بیٹے؟ جاؤ بھائی، پنجاب میں کم عمری کی جی کم عمری میں شادی پر پابندی کا ایکٹ، شادی پر پابندی کا ایکٹ۔ جی بیٹا، پنجاب میں کم عمری کی شادی یعنی ایک لمٹ مقرر کر دی۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے چھوٹی چھوٹی عمروں میں، ابھی بچے جوان بھی نہیں ہوتے تھے، اس سے بھی چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں، تو چھوٹی عمر میں شادی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور بڑی عمر میں شادی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ لہٰذا ایوریج ایج میں شادی کرنا ضروری ہے، اور حکومت نے کیا کیا بیٹے؟ انڈرلائن کیجئے، پابندی لگا دی کہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی اس وقت تک جب تک کم از کم اس کی عمر 16 سال نہ ہو۔ انڈرلائن، اور کسی لڑکے کی شادی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس کی عمر 18 سال نہ ہو۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں یہ ایکٹ پاس کیا کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس بچہ یا بچی کے والدین، نکاح رجسٹرار، اور جس یونین کونسل جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اس علاقے کی جو یونین کونسل کی گورنمنٹ ہے، ان سب کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور ان سب کو بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ لہٰذا کسی کو بھی اب اجازت نہیں ہے کہ وہ 16 یا 18 سال کی عمر سے کم لڑکے لڑکی کی شادی کر سکے۔ ایک یہ اقدام اٹھایا۔ اس کے علاوہ اور کیا اقدام اٹھایا؟ اگلا ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ۔ پھر بیٹے حکومت پنجاب نے ایک اور رول پاس کیا، ایک اور ایکٹ پاس کیا۔ کب پاس کیا؟ انڈرلائن کریں، یہ بورڈ میں آنے والا شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز ہے، انڈرلائن کیجیے۔ 24 فیبروری 2016 کو حکومت پنجاب نے ایک ایکٹ منظور کیا جس کا نام کیا رکھا؟ اونچا بولیے، پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ۔ اونچا بولیے، کیا رکھا نام؟
पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वां, बोलिए कब मंजूर किया गया? हाँ, आपकी आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। कब किया गया? इसको मंजूर किया गया। उसके बाद इस एक्ट में कहा गया कि ये एक्ट तशद्दुद ज़दा मुतासरा ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ फराहम करता है। मसलन किसी खातून पर तशद्दुद का इजहार किया जाता है या किसी औरत के साथ घरेलू बदसलूकी की जाती है, जज्बाती और नफ्सियाती बेहूदगी की जाती है, मुआशी तंगी का उसे शिकार किया जाता है, या किसी औरत का पीछा, लड़की का पीछा किया जाता है, या साइबर क्राइम्स सोशल मीडिया के ज़रिए उसे तंग किया जाता है, तो वो लड़की गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में जाकर उसकी शिकायत लगा सकती है, और शिकायत लगाकर जिसकी लगाई जाएगी उसके साथ अच्छा सलूक फिर गवर्नमेंट और पुलिस और इदारे और अदालतें नहीं करेंगी, उसको सज़ा दी जाएगी। लिहाजा ये एक्ट पास हो गया हुआ है, एहतियात किया करें और किसी ऐसी जगह बिला वजह मामलात करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हुकूमती इक़दामात मज़ीद क्या हैं। अब मज़ीद इक़दामात देखिएगा, इस सिलसिले में बेटा हुकूमत ने बाकायदा सेंटर्स भी बनाए हैं, और सेंटर्स बनाए हैं कि अगर किसी जगह पर किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो क्या होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। मसलन अंडरलाइन करें, सूबे की सतह पर इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन कायम किए हैं। ये बाकायदा ऑफिसेज बने हुए हैं हर तहसील लेवल पर। क्या नाम है उसका? इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन। ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? जैसे सुनो, जैसे पुलिस का ऑफिस होता है, डॉक्टर का ऑफिस होता है, ऐसे इस नाम से ऑफिस बने हुए हैं और पूरे पूरे स्टेशन बने हुए हैं जिसका नाम है इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन। कि अगर किसी खातून पर कोई जुल्म होता है, कोई मर्द उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती करता है, तो वो औरत उस ऑफिस में जाके अपनी शिकायत लगा सकती, और जिसके ख़िलाफ़ लगाएगी उसको फिर सज़ा दी जाएगी। अब वो देखिए, ये तो बना दिए गए हैं बेटा सूबाई हुकूमत ने ज़िला की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसको अंडरलाइन करें, ये MCQs है मैंने सॉरी तहसील बोला, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने हुए हैं। जैसे लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है तो लाहौर में बना हुआ है, गुजरांवाला है, पाकपतन है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेटे ये बना हुआ है ऑफिस। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनने वाला ये ऑफिस क्या काम करता है, ये सुबह से शाम तक खुले रहते हैं, और इन पर क्या क्या काम होते हैं। लिखो मेरा पुत्र, पॉइंट नंबर 1 पर लिखेंगे पुलिस तक रसाई, हेल्प विद पुलिस, पुलिस तक रसाई। किसी भी खातून के साथ ज्यादती होती है वो इस ऑफिस में जाकर काका पार्टी वो जाएगी वहाँ, और उसको वहाँ पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद होगी। नंबर 2 हेडिंग लिखेंगे मेडिकल फैसिलिटी, तिब्बी सहूलत। अगर किसी औरत पर तशद्दुद होता है, उसको मारा जाता है, वो ज़ख्मी हो जाती है, या किसी का खामद उसको घर से निकाल देता है, तो वो खातून भी इस ऑफिस में जाकर, इस सेंटर मरकज़ पे जाकर अपनी सारी सूरत हाल बताएगी, तो उसको इस मरकज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, उसका साइकोलॉजिकली उसको भी हेल्प आउट किया जाएगा, इकोनॉमिकली भी किया जाएगा, और अगर उसको घर से निकाल दिया है तो उसको वहाँ रहने की जगह भी दी जाएगी। ये बेटे अगला पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो आप हेडिंग लिखेंगे मुहाफ़िज़ टीमें, सिक्योरिटी टीम्स, मुहाफ़िज़ टीमें। फिर बेटे कहता है जी अगर कोई भी मुश्किल पेश आती है तो जैसे आर्मी वहाँ अवेलेबल होगी, क्या अवेलेबल होगी? आर्मी।
اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں اس کو پولیس کے ذریعے مدد دی جائے گی، اس کو میڈیکل فیسلٹی دی جائے گی، وہاں پر اس مرکز میں محافظ ٹیمیں، اسپیشل ٹیمیں، وہ بھی وہاں پر اس عورت کو مدد دینے کے لیے، سہولت دینے کے لیے موجود ہوں گی۔ اور وہ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جائیں، وہاں لکھیں بیٹا خواتین کمیٹیاں، ویمن کمیٹیز، خواتین کمیٹیاں۔ اگلا پوائنٹ کہتا ہے خواتینی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی جگہ بھی داخل ہو سکتی ہیں، یعنی ان مراکز میں ایسی خواتین کی ٹیمیں بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی خاتون گھر بیٹھے ان سے رابطہ کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، تو وہ وہاں سے خواتین ٹیمیں بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ پھر اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے ٹول فری نمبر، ٹول فری نمبر۔ اگر بیٹے عورت جا نہیں سکتی تو انڈر لائن کریں، وہ کیا کرے، 1043 پر وہ کال کر سکتی ہے اور اپنی شکایت درج کر سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر وہ کال بھی نہیں کر سکتی تو وہ انڈر لائن کریں 8787 کے ذریعے پولیس سے رابطہ بھی کر سکتی۔ اور اگلا ہے پاکستان کا آئین اور خواتین کے حقوق، پاکستان کا آئین اور خواتین کے حقوق۔ اب آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ویمنز رائٹس، آخری جو ہے اس میں بیٹے بتایا کہ پاکستان کا آئین وہ صرف مردوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خواتین کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بیٹے ہمارا، اس کے بعد یہ نیچے ایک شارٹ کویسچن ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اقوام میں یہاں ہیڈنگ لکھیں حقوق کا عالمی منشور، حقوق کا عالمی منشور، انٹرنیشنل مینیفیسٹو آف رائٹس۔ یہ جو آخری پیراگراف باکس بنا ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ 1948 میں جو پوری ورلڈ کے لیے قانون بنا، جس قانون کو کیا کہا جاتا ہے، حقوق کا عالمی منشور، اس میں بھی خواتین کے حقوق کو ادا کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ اور 1979 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کی تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو بھی منظور کیا گیا۔ یوں بیٹا یہ آپ کی بک مکمل ہو گئی، اور یہ آپ کا آخری لانگ کویسچن بھی مکمل ہو گیا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدامات کر رکھے۔